اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع احکام، درس نمبر 12، صفحہ نمبر 1۔ دوسرا مقدمہ قبلے کی رعایت کرنا، یعنی جب ہم نماز پڑھیں گے تو اس میں ہمیں پہلے وقت دیکھنا ہے، اور اس کے بعد دوسرا قبلے کی رعایت کرنا ہے، قبلہ دیکھنا ہے۔ مسئلہ نمبر 917، خانہ کعبہ شرف اللہ تعالی جو مکہ معظمہ میں ہے قبلہ شمار ہوتا ہے، اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے روبرو نماز پڑھے، اور دوسرے امور کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ قبلے کے روبرو انجام دیں، جیسے جانوروں کا ذبح کرنا۔ تو اس مسئلے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ جو مکہ معظمہ میں ہے اسے قبلہ شمار کیا جاتا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے روبرو نماز پڑھے، اور دوسرے امور بھی قبلہ رخ انجام دینا چاہیے، جیسے جانور ذبح کرتے ہیں تو قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 918، قبلے کی جہت معین کرنے کے لیے انسان پر لازم ہے کہ اگر خانہ کعبہ سے اتنے فاصلے پر ہے کہ دیکھ کر قبلے کی جہت کو دقیق طور پر تشخیص دے سکتا ہے۔ جہت کا مطلب ہوتا ہے سمت، ڈائریکشن، یعنی قبلے کی ڈائریکشن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کس سمت میں قبلہ ہے۔ تو اس کو معلوم کرنے کے لیے انسان کو پہلے تشخیص دینا چاہیے۔ جیسے وہ شخص جو مسجد الحرام کے صحن میں موجود ہے اور خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے، اسے چاہیے کہ قبلے کی جہت کی دقیق طور پر رعایت کرے، اور جان بوجھ کر نماز کی حالت میں قبلے سے منحرف ہونا کم مقدار میں ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان ایسی جگہ پہ موجود ہے کہ قبلے کی جہت کو دقیق طور پر دیکھ کر تشخیص دینا ممکن نہ ہو، جیسے کہ وہ شخص خانہ کعبہ سے دوری پر ہے اور اس طرح کھڑا ہے کہ عرفاً کہیں قبلہ رخ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی قبلے کی طرف جہت عرفی بولتے ہیں اسے، جو عام طور پہ کہا جائے کہ سمت قبلہ ہے، کہ رعایت کرے تو کافی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آلات اور وسائل کی مدد سے، جیسے جی پی ایس یا تحقیق یا سوال کے ذریعے سے حقیقی جہت قبلہ کو سمجھے، لیکن اگر تحقیق کر لیتا ہے اور آگاہ ہو جائے کہ حقیقی قبلہ وہ چند درجہ دائیں یا بائیں طرف ہے، مثلاً آگاہ ہو جائے کہ قبلہ دائیں 15 درجہ دائیں طرف منحرف ہے، تو اس صورت میں بالکل سیدھے نماز نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ عرف میں سیدھے کھڑے ہو کر قبلہ رخ نماز پڑھنا شمار کیا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 919، جو شخص نماز واجب کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، ضروری ہے کہ اس کا سینہ اور پیٹ قبلہ رخ ہو، بلکہ اس کا چہرہ بھی قبلے سے زیادہ منحرف نہیں ہونا چاہیے۔ منحرف کا مطلب ہوتا ہے کہ ادھر ادھر نہ جائے، بلکہ سامنے ہونا چاہیے۔ انحراف زیادہ دائیں اور بائیں نہ ہو، بلکہ بالکل سامنے ہو۔ تو جو شخص نماز واجب کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، ضروری ہے کہ اس کا سینہ اور پیٹ قبلے کی طرف ہو، بلکہ اس کا چہرہ بھی قبلے سے زیادہ منحرف نہیں ہونا چاہیے، اور احتیاط مستحب ہے کہ اس کے پیر کی انگلیاں بھی قبلہ رخ ہوں۔ اور اس طرح جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، ضروری ہے کہ نماز کے وقت اس کا سینہ اور پیٹ قبلہ رخ ہو، بلکہ اس کا چہرہ بھی قبلے سے زیادہ منحرف نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 920، جو شخص بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، ضروری ہے کہ نماز کی حالت میں پہلو کے بل اس طرح لیٹے کہ اس کے بدن کے سامنے کا حصہ قبلہ رخ ہو، اور جب تک دائیں پہلو کے بل لیٹنا ممکن ہے، احتیاط لازم کی بنا پر بائیں پہلو کے بل نہ لیٹے، اور اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہ ہوں تو پیٹھ کے بل اس طرح لیٹے کہ اس کے پیر کے تلوے قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ یہاں پر نماز احتیاط سے مطلب یہ ہے کہ نماز جب پڑھتے ہیں تو اس کی رکعت کے بارے میں جب شک ہوتا ہے تو نماز احتیاط پڑھی جاتی ہے، اور کچھ اگر بھول گئے ہیں یا کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ تو نماز احتیاط جو کمی زیادتی کے لیے پڑھی جاتی ہے، یا سجدہ سہو جو بھول
کسی چیز کو کم یا زیادہ کر دیا اس کی وجہ سے کیا جاتا ہے، تو یہ بھی جو ہے سجدہ سہو اور نماز احتیاط بھی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 922، جو شخص نماز پڑھنا چاہے ضروری ہے کہ قبلے کی سمت کو معین کرنے کے لیے کوشش کرے تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ قبلہ کس طرف ہے، یا وہ چیز جو یقین کے حکم میں ہے اس کے لیے حاصل ہو، جیسے دو عادل کی گواہی جو اپنی حس کی بنیاد پر گواہی دے اور اس بنیاد پر قبلے کی سمت کو تشخیص دے، اور اسی طرح وہ اطمینان جو معقول طریقے سے حاصل ہو، جیسے قابل اطمینان شخص کا خبر دینا، تو یہ کافی ہوتا ہے، بلکہ قابل اطمینان شخص کا قول جو قبلے کی تشخیص کے دینے میں مہارت رکھتا ہے اس کا قول بھی حجت رکھتا ہے، گرچہ باعث سے گمان یا اطمینان نہ ہو۔ اگر ان طریقوں سے قبلے کی سمت کو معین نہ کر سکے تو اس اطمینان پر جو مسلمان کی مسجد کے محراب یا مومنین کی قبروں یا دوسرے معقول طریقے سے حاصل ہوتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، یعنی کہ وہاں کے مسلمان جہاں جس ایریے میں رہتے ہیں وہاں کی مسجدیں دیکھ لیں، مسجدوں کے محراب دیکھ لیں کس رخ پر ہے، اسی کو قبلہ سمجھیں، یا مومنین کی قبروں کو دیکھ لیں کس رخ پر بنی ہیں، اسی کو قبلہ سمجھ لیں کہ ہاں یہ قبلہ رخ تھے۔ یہاں تک کہ اگر کسی فاسق یا کافر کے کہنے پر جو علمی قواعد کی بنیاد پر قبلے کو پہچانتا ہے قبلے کا گمان حاصل ہو جائے تو کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 923، جو شخص کسی سمت قبلہ کا گمان رکھتا ہے اگر اس سے قوی گمان پیدا کر سکتا ہے تو ضعیف گمان پر عمل نہیں کر سکتا۔ مثلا اگر مہمان میزبان کے کہنے پر یا مسافر ہوٹل کے انچارج کے کہنے پہ قبلے کا گمان حاصل کر لے، لیکن اگر کسی اور طریقے سے جیسے قبلہ نما یا اور قوی گمان حاصل کر سکتا ہے تو اس کا قول ان کے لیے حجت نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ مسئلہ نمبر 925، اگر یقین یا وہ کیفیت جو یقین کے حکم میں ہے یا گمان حاصل ہو جائے کہ قبلہ دو سمت میں سے کسی ایک سمت میں ہے تو دونوں سمت نماز پڑھی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 926، جو شخص کسی سمت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے اگر دو نماز پڑھنا چاہے جیسے نماز ظہر اور عصر کہ جسے ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے تو پہلے نماز ظہر کو چند سمت میں پڑھ لے پھر نماز عصر کو شروع کرے، یعنی کہ اگر کوئی انسان جو ہے قبلے کی سمت کو معین نہیں کر پا رہا ہے اور وہ اس شک میں ہے کہ ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے، تو اگر وہ شخص جو ہے نماز پڑھے گا تو نماز ظہر کو بھی دونوں طرف پہلے پڑھنا پڑے گی، اس کے بعد نماز عصر بھی دونوں طرف پڑھنا پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 928، احتیاط واجب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر یا اس کی چھت پر اختیار کی حالت میں نماز نہ پڑھیں، لیکن مجبوری اور اضطرار کی حالت میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہر صورت میں اگر خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھ رہا ہے لازم ہے کہ تمام حالات میں خانہ کعبہ کی کچھ فضا اس کے سامنے ہو اور کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ چوتھا مقدمہ نماز گزار کے بدن اور لباس کا پاک ہونا ہے۔ مسئلہ نمبر 929، نماز گزار کا بدن اور لباس پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر کوئی اختیار کی حالت میں نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے، سوائے کچھ امور ہیں جہاں پر انسان کو چھوٹ دی گئی۔ استثناء شدہ مقامات کے علاوہ جو ہے انسان کو اختیار کی حالت میں نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ مسئلہ نمبر 930، اگر کوئی شخص شرعی مسائل کو سیکھنے میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے نہ جانتا ہو کہ نجس بدن یا نجس لباس میں نماز باطل ہے، یا نہ جانتا ہو کہ مثلا منی نجس ہے اور اسی کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے، اور وقت گزر گیا ہے تو نماز کی قضا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر مسئلے کو سیکھنے میں کوتاہی نہ کی ہو اور نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے یا قضا کرے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم شرعی مسائل کو سیکھنے میں کوتاہی کر رہے ہیں اور نجس لباس یا نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں احتیاط واجب کی بنا پر دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی، اور اگر وقت گزر گیا ہے تو اس کی قضا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر ہم شرعی مسائل کو سیکھنے میں کوتاہی نہیں کر رہے ہیں اور نجس بدن اور یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے یا قضا کریں۔ مسئلہ نمبر 931، اگر کسی کو یقین ہو کہ اس کا بدن یا لباس نجس نہیں ہے اور نماز کے بعد معلوم ہو کہ نجس تھا تو اس کی نماز صحیح ہے، یعنی کہ اسے شروع میں یقین کی منزل پہ تھا وہ کہ ہمارا بدن یا لباس نجس نہیں ہے، اس بات کا اسے یقین تھا، لیکن نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ نہیں وہ نجس تھا تو اس کی نماز جو ہے وہ صحیح مانی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 934، جو شخص نماز کا وقت تنگ ہوتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہو، یعنی کہ نماز ظہر کا ٹائم جو ہے غروب آفتاب سے پہلے تک ہے اور 10 منٹ رہ گیا ہے غروب ہونے میں، یہ تنگ وقت ہے۔ ایسے وقت میں اگر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے درمیان متوجہ ہو کہ اس کا بدن نجس ہو گیا ہے، اگر بدن کا پاک کرنا نماز کی شکل کو خراب نہ کرتا ہو تو بدن کو پاک کرے، یعنی کہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر سامنے کوئی پانی ہے یا واجب غسل ہے تو اپنے بدن کو پاک کر لے، نماز کی شکل نہ بگڑے، ادھر ادھر نہ دیکھے اور نہ ادھر ادھر ہو، شکل برقرار رہے تو اسے بدن کو پاک کرنا چاہیے۔ اور اگر نماز کی شکل کو خراب کر دیتا ہے اس کا بدن پاک کرنا تو اس حالت میں نماز کو تمام کرے اور اس کی نماز جو ہے صحیح ہوگی۔ مسئلہ نمبر 935، جو شخص نماز کا وقت تنگ ہونے کی صورت میں نماز پڑھ رہا ہے اگر نماز کے درمیان متوجہ ہو کہ اس کا لباس نجس ہے تو اگر لباس کا دھونا یا تبدیل کرنا یا لباس کا اتارنا نماز کی شکل کو خراب نہ کرتا ہو تو ضروری ہے کہ لباس کو دھوئے یا تبدیل کرے، یا اگر کوئی دوسری چیز اس کی شرمگاہ کو چھپائے ہوئے ہو تو لباس کو اتار دے اور نماز کو تمام کرے۔ لیکن اگر کوئی دوسری چیز اس کی شرمگاہ کو چھپائے نہ ہو اور لباس کو پاک کرنا یا تبدیل بھی نہ کر سکتا ہو تو اسی نجس لباس میں نماز کو تمام کرے گا۔ مسئلہ نمبر 939، اگر اپنے بدن یا لباس میں کوئی خون دیکھے اور یقین ہو جائے کہ نجس خون میں سے نہیں ہے، مثلا یقین کرے کہ یہ مچھر کا خون ہے یا کھٹمل کا خون ہے، چنانچہ نماز کے بعد معلوم ہو کہ یہ ان خونوں میں سے تھا جن کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو اس کی نماز صحیح ہوگی، یعنی کہ اگر یقین کی منزل پہ ہے تو وہ مانا جاتا ہے اور وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کا خیال نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ نمبر 943، جس شخص کے پاس نجس لباس کے علاوہ کوئی اور لباس نہ ہو تو اسی نجس لباس میں نماز پڑھنے سے اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہ رہا آج کا درس احکام۔ اب ان میں سے آپ سے 5 سوال کیے جا رہے ہیں، ان 5 سوال کے جواب لکھ کر ہمیں بھیجیے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر انسان نماز پڑھتے ہوئے یہ دیکھے، اپنے بدن پر خون دیکھے یا لباس میں، اور اسے یہ یقین ہو جائے کہ یہ مچھر کا خون ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اور تنگ وقت ہے اور ایسے میں اسے پتہ چل جائے کہ اس کا بدن نجس ہے یا لباس نجس ہے اور نماز کی شکل بھی نہیں بگڑ رہی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرعی مسائل کو سیکھنے میں کوتاہی کر رہا ہے اور مسئلہ نہیں جانتا ہے اور نجس لباس یا نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور اگر وہ شرعی مسائل سیکھنے میں کوتاہی نہیں کی ہے
اور ایسی حالت میں نجس لباس یا بدن کے ساتھ نماز پڑھی ہے تب کیا حکم ہوگا؟ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر یا اس کی چھت پر نماز اختیار کی حالت میں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ 5واں اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے قبلے کو تلاش نہ کر سکے، سمت کو معین نہ کر سکے، اور اسے 2 سمت میں یقین ہو کہ ادھر ہو سکتا ہے قبلہ یا ادھر ہو سکتا ہے، تو اگر وہ نماز ظہر اور عصر پڑھ رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ان سوالوں کے جواب لکھ کر بھیجیے اور تلاش کیجیے کہ صحیح جواب کیا ہے، اور کوشش کیجیے کہ ہر درس میں شامل ہوں، اس لیے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر انسان پر واجب ہے، اور ہمارے اعمال جو ہیں اس میں مسئلے مسائل جو بیان کیے جاتے ہیں، مسئلوں کا جاننا ضروری ہے، احکام کا جاننا ضروری ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ ہر کلاس کو جوائن کریں اور جو سوال کیے جا رہے ہیں ان سوالوں کے جواب دیں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو کامیاب رکھے۔ خدا حافظ و ناصر۔